السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دین اسلام کی جو شروعات مکہ معظمہ سے ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اتر کی طرف کوئی 300 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہاں کی زمین نرم ہے، پانی میٹھا، پیداوار ہر قسم کی ہوتی ہے۔ ہندوستان کی طرح گرمی سردی آتی جاتی رہتی ہے مگر برسات نہیں ہوتی، کبھی کبھار بارش ہو جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں کے رہنے والے مکہ والوں کی طرح مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ پرانے زمانے میں یمن میں رہا کرتے تھے، اور جب یمن میں ایک طوفان آیا جس سے یمن کی آبادیاں اجڑ گئیں اور یمن تباہ ہو گیا تو ان کے دادا پردادا یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ مدینہ کے آس پاس بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے بھی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہلاتے تھے اور تورات کو آسمانی کتاب مانتے تھے۔ ان میں 3 قبیلے زیادہ نامور اور مشہور تھے۔ نمبر 1 بنو نذیر، نمبر 2 بنو قریظہ، اور تیسرے قبیلے کا نام بنو قینقاع تھا۔ یہ تینوں قبیلے مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ یہ عموماً لکھے پڑھے تھے، بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسے بھی قائم کر رکھے تھے۔ ان کے خاندان میں پرانے زمانے میں باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ مشرک اور بت پرست زیادہ تر کاشتکار تھے اور یہودی ساہوکار تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں خاندان اگرچہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے مگر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اور یہودی ان کا زوڑ توڑنے کے لیے آپس میں لگی بجھی کہا کرتے تھے۔ ایک لڑائی جو بیغاز کے نام سے مشہور ہے ایسی سخت ہوئی کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامی گرامی بہادر لڑ کے مر گئے۔ اب یہ قبیلے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ دوسروں کی پناہ ڈھونڈتے تھے اور پناہ نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ ایک قبیلہ کے آدمی مکہ کے قریش کے پاس بھی گئے تھے کہ ان کو اپنا حلیف بنا لیں۔ کچھ بات چیت ہو بھی چکی تھی مگر ابو جہل نے آگ لگا دی اور بنی بنا بنائی بات بگاڑ دی۔ اوس اور خزرج اگرچہ بت پرست اور ان پڑھ تھے مگر یہودیوں کے ساتھ رہنے سے نبوت اور رسالت کی باتیں کان میں پڑتی رہتی تھیں۔ مدینہ منورہ کے مشرک ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ملا کرتے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی میں جب اوس کو ہار ہوئی تو اس قبیلے کے کچھ آدمی قریش کے پاس آئے تاکہ قریش سے معاہدہ کر لیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ ان میں ایک نوجوان ایاس ابن معاذ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بھی ملے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیم پیش کی اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی تعلیم دی تو حضرت ایاس نے قرآن شریف سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کام اس سے بھی بہتر ہے جس کام کے لیے تم آئے ہو، اسی راستے کو اختیار کرو۔ لیکن قافلہ کے سردار نے بات نہیں مانی۔ اس نے کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر ماری اور کہا کہ تم اس کام کے لیے نہیں آئے ہو۔ ایک مرتبہ مدینہ والوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام سوید تھا اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک کتاب ہے جس میں بہت اچھی باتیں ہیں۔ پھر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سنی اور فرمایا کہ یہ باتیں اچھی ہیں مگر میرے پاس جو کتاب ہے وہ اس سے بھی بہت اچھی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ سوید بہت بڑا شاعر تھا، ایسا عقل مند اور بہادر تھا کہ لوگ اس کو کامل کہا کرتے تھے۔ اس نے قرآن شریف کی آیتیں سنی تو دنگ رہ گیا اور مان گیا کہ یہ کتاب واقعی اس سے بہت بہتر ہے۔ ایاس اور سوید اگرچہ باقاعدہ مسلمان نہیں ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مر گئے، لیکن یہ دونوں اسلام کے معتقد ہو چکے تھے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی دھندلی سی کرن مدینہ میں پہنچ چکی تھی۔ نبوت سے 10ویں سال یعنی جس سال شعب ابی طالب کے محاصرے سے مسلمانوں اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی اور بائیکاٹ ختم ہوا، اسی سال کا واقعہ ہے کہ حج کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں سے ملے جو مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے تھے۔ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے اصول اور عقیدے سمجھائے اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ خزرج والوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہنے لگے یہ وہی ہے جس کی خبر یہودی دیا کرتے تھے۔ اب تم پہل کر لو
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہل کر جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا اور اس پاک کام میں لگ گئے تو ہمارے آپس کے جھگڑے ٹنٹے سبھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچ و وچار کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 6 آدمی تھے جو مدینہ منورہ والوں میں سے سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ یہ حضرات نہ صرف مسلمان بلکہ مبلغ اسلام بن کر مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اگلے سال جب حج کے لیے آئے تو اپنے ساتھ 12 آدمیوں کو اور لائے جن کے دلوں میں اسلام کا چراغ جل چکا تھا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوئے اور عہد کیا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانیں گے، چوری، زنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، ہر حالت میں اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ جس کام کا ذمہ دار بنایا جائے گا اس کی امداد کریں گے، اسے جھگڑا یا اختلاف نہ کریں گے، ہر موقع پر جو کچھ حق ہوگا وہی کہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول، دین و مذہب کے بارے میں نہ کسی سے ڈریں گے، نہ کسی کی لعنت و ملامت کی پرواہ کریں گے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے یہ بھی درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معلم کو بھیج دیں جو مدینہ منورہ میں اسلام کی تعلیم دیں اور تبلیغ کرتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے جو مدینہ منورہ کے معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول یہ بنایا کہ انصار کی ایک ایک گھر دورہ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل چکا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں 1 سال تک تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے بعد جب حج کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے تو ان کے ساتھ 72 یا 73 مرد اور 2 عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے چھپ چھپ کر روانہ ہوئے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر بھی پوشیدہ طور سے الگ الگ ٹھہرے رہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ایک گھاٹی میں جو پہلے سے طے کر لی گئی تھی یہ سب جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے۔ ان سب مردوں اور عورتوں نے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ کی بیعت میں یعنی نبوت سے 12ویں سال جب یہ 72 مرد اور 2 عورتیں اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کے ان پروانوں نے یہ بھی درخواست کی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے چلے اور وہاں قیام فرمائیں۔ تو پہلے پڑھ چکے ہیں یا پہلے جان چکے ہیں کہ اس بات کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر میں چند سال بڑے تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ پر جان چھڑکتے تھے، اور اسی ہمدردی میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ بیعت اور معاہدہ کرنے والوں کو بھی جانچیں اور پرکھیں، اور جو بات ہو خوب ٹھوک بجا کر ہو۔ چنانچہ مدینہ کے ان شیدائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ چلنے کی درخواست کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، سوچو کیا کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لے جانا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ قریش کا مقابلہ کرنا ہے، اور قریش کے ساتھ سارا عرب ہے۔ خوب سوچ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سارے عرب کی مخالفت اور دشمنی ہے، کیا تم یہ سب برداشت کر سکو گے؟ اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاچار، بے بس اور بے سہارا نہیں ہیں۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے رہے ہیں، ہم اب بھی تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ان کو عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ اگر تم مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکو ضرور لے جاؤ، ورنہ یہ ارادہ ہی مت کرو۔ مدینہ کے فدائی اٹھے اور کہا، جس طرح ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے۔ کوئی مکہ کا ہو یا طائف کا ہو یا کسی اور جگہ کا، پہلے ہم میں سے ایک ایک کو ختم کر دے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا کر سکے گا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے۔ اب مدینہ کے ایک صاحب ابو الحیثم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت صفائی سے ایک بات عرض کرتا ہوں، گستاخی معاف ہو۔ یہودیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، یہ تعلقات بہت ممکن ہے ٹوٹ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرما دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں۔ تمہارا خون میرا خون، تم میرے اور میں تمہارا، جس سے تمہارے جنگ اس سے میرے جنگ، اور جس سے تم صلح کرو اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اپنے میں سے 12 شخص منتخب کرو جو اپنی اپنی برادری میں کام کریں گے اور وہ اس برادری کے نمائندے ہوں گے۔ چنانچہ قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس کے 3 نمائندے منتخب کیے گئے، جن کا خطاب نقیب تجویز کیا گیا۔ آپ نے انہی باتوں پر عہد لیا جن پر عقبہ اولیٰ کے وقت عہد لیا گیا تھا۔ البتہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ حلف وفاداری اٹھا رہے تھے تو ایک صاحب کو جوش آیا اور وہ اٹھے اور پکار کر کہا، بھائیو، خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو اور کس بات کا حلف اٹھا رہے ہو؟ دیکھو، یہ عرب و عجم، جن و انس سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی خوشنودی اور اس کی جنت۔ مجمع پکار اٹھا، منظور ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کریں گے۔ مدینہ منورہ میں اسلام کو پناہ ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا، انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو حکم کر دیا کہ آہستہ آہستہ سبھی چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، یا وہ رہ گئے جو مفلسی سے مجبور تھے، وہ عرصہ تک نہیں جا سکے۔ قریش پریشان ہے کہ ان کی تمام کوششیں بیکار ہوئیں۔ جس اسلام کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ظلم ایجاد کیے گئے، وہ گھٹنے کی جگہ بڑھ رہا ہے۔ جن مسلمانوں کو 12 سال تک دبایا اور گھونٹا تھا، وہ راستہ کی ساری رکاوٹوں کو بھاگتے ہوئے ایک ایک کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ دن بدن طاقتور بنتے جا رہے ہیں۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بوڑھے ساتھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوجوان ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے۔ لیکن اگر یہ بھی مدینہ پہنچ گئے تو مسلمان ایک طاقتور جماعت بن جائے گی، وہاں ان کا راج ہوگا اور یہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہیں گے۔ ان تمام باتوں کا خیال کر کے مکہ معظمہ کی کمیٹی گھر، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، قریش کے تمام چھوٹے بڑے سرداروں اور چودھریوں کا عام اجتماع ہوا۔ نجد کے ایک بوڑھے شخص نے بھی اس مجمع میں اپنی تجربہ کاری کا ثبوت دیا۔ اس اجتماع میں شرکت کی، لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا اونٹ پر بٹھا کر ملک سے باہر کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ نعوذ باللہ۔ اس صورت میں تمام قبیلے ان کے خون کے ذمہ دار ہوں گے اور اکیلا خاندان ہاشم سب قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو جہل کی رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور ایسے آدمی مقرر کیے گئے جو یہ کام انجام دے سکتے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے پہلے اس لیے رکے ہوئے تھے کہ آقا دو جہاں نامدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے 4 ماہ سے اونٹنیاں ببول کے پتوں کو کھلا کھلا کر ہجرت کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جایا کرتے تھے، لیکن آج ٹھیک دوپہر کی چلکتی ہوئی دھوپ میں آپ اپنے دولت خانے سے نکلے، سر اور چہرے مبارک کو چادر سے چھپا لیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا اٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیسے؟ ارشاد ہوا، کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے تابی سے پوچھا، میرے ماں باپ اب پر فدا، کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟
ارشاد ہوا ضرور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پہلے سے تمام انتظامات کر چکا ہوں، 2 اونٹنیاں 4 ماہ سے کھڑی کر رکھی ہے، ایک شخص سے معاملہ طے ہو گیا ہے، وہ راستہ بتانے کے لیے ساتھ چلے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر کم از کم 1 اونٹنی کی قیمت لینی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جیسا حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا، اگر حکم ہوگا قیمت بھی لے لوں گا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیوں فکر کر رہے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیمت طے کر لی، اس کے بعد ان پر سوار ہونے کی منظوری دی۔ دونوں طرف سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قریش کے سردار ایسے نوجوان مقرر کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو تلواروں کا نشانہ بنا سکیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق جانثار سفر کا انتظام مکمل کر رہے ہیں۔ رات کی اندھیری نے پورے مکہ میں کالی چادر تان دی ہے، تو قریش کے نوجوان تلوار اور خنجر ہاتھ میں لیے آستائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچے ہیں اور آستہ گھیر کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ سو جائیں تو کام تمام کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ دشمنی اور نفرت تھی، لیکن آپ کی امانت داری پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ جس کسی کو مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ اس وقت ہی ان کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ ہجرت کے وقت ان امانتوں کا انتظام بھی کرنا تھا۔ وہ وقت آ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام گاہ اور اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا میں چل رہا ہوں، تم میری چارپائی پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ تاکہ کفار کو شبہ نہ ہو، تمہیں انشاءاللہ کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ صبح کو سب امانتیں واپس کر دینا، پھر مدینہ چلے آنا۔ وہ سورما جو قتل کرنے کا بیڑا اٹھا کر آئے تھے یہاں پہنچے تو بیٹھ کر سو گئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انتظار کر رہے تھے وقت پر خود ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کے آدمیوں کو خدا کے سپرد کیا۔ سورہ یاسین شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور کافروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے پیارے وطن پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر افسوس تیرے سپوت مجھے رہنے نہیں دیتے، واللہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہ نہ نکالتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے منتظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی مکان سے روانہ ہو گئے اور 4-5 میل کے فاصلے پر جبل ثور کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ غار کے اندر گھسنے سے پہلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر جان قربان تھوڑی دیر ٹھہر جائیں میں صاف کر لوں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، کوڑا کرکٹ صاف کیا۔ غار میں چند سوراخیں تھیں، آپ نے ایک ایک کر کے کپڑے کی قطریں پھاڑ کر سوراخ بند کی۔ ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، اس پر اپنا انگوٹھا رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اندر تشریف لائیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں کو لٹا دیا، سر مبارک زانوں پر رکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ سوراخ کے اندر سے کسی چیز نے اس زور سے حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے میں کاٹا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلبلا گئے، مگر سر مبارک زانوں پر تھا، حرکت کرنا خلاف ادب تھا، اس لیے لہر اور ٹیس سب کچھ ضبط کی اور بدن میں جنبش نہ ہونے دی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ نے وجہ دریافت کی اور جب معلوم ہوا کہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن تھوک لگا دیا، وہ مرہم شفا تھا، فوراً چین آ گیا۔ قدرت کا عجیب و غریب کارنامہ یہ تھا کہ صبح سویرے مکڑیوں نے غار کے منہ پر جالے تن دیے اور ایک کبوتر نے وہیں گھونسلہ بنا لیا۔ اب کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس غار میں کون ہے۔